کے ان قریب حضرت جی پیشی ہے حضرت. اور یاد رکھیے گا حضرت، اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھ سے گناہ کروانے لے جائے. اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. بس بات آئی فوراً دے طلاق، ہو گئی طلاق. اس طرح ہو نہیں رہا. ایک بزرگ تھے، کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے. یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے، دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان. اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں. پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے. اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے. بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی. بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان. بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا حضرت کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا. اب وہ سردی بڑی تھی حضرت جی، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے. تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل. اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے. اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی. تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں. چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے. ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی، جو تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا. اس نے چادر نہیں باندھی. اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے. اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے ہے اور کون سی فرشتے کی طرف سے ہے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی. اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بننے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی. دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں. لیکن ہم اکثر حضرت آپ دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ عنہ میں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا. خدا معاف فرمائے، اب آتا ہے خیال حضرت اندر، جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے. لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان، وہ آگے سے پھر. اور اللہ معاف فرمائے اکثر و پیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں حضرت، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں. دیکھیے اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ مجھے حضرت جی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے. وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ حضرت جی مجھے سینما فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا حضرت. وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا. ہم کہتے ہیں نا یار دل کردہ میں کوئی چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے حضرت. وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے. وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت. وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے حضرت. نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے حضرت.
اتنا اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ۔ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار، یہ بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں۔ اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا، غصہ آئے تو کنڈیشن بدلو اپنی، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو۔ غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن بدلو حضرت جی، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا، اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامند گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر جانا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت جی، اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے، میرا ام سنیم تھی شاید، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے۔ وہ جب خامند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا۔ جب خامند آیا نا، وہ بیوی کو اس حال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر ہے گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ گئے جا کے بچے کو، اللہ بچہ انتقال کر چکا ہے۔ کھانا اچھا بنایا تھا، خامند کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا۔ ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس۔ پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے۔